ناول دل سنبھل جا ذرا، رائٹر خانزادی، قسط نمبر 21۔ حنان کی بات پر وہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ مسز ملک نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ لوگ نہیں رکے۔ یہ سب کیا تھا حنان؟ بڑے ملک صاحب غصے سے بولے۔ یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ تم سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی مجھے۔ آئی ایم سوری بڑے پاپا، لیکن میں مذاق نہیں کر رہا۔ میں سچ میں ماہم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب گھر میں اتنا اچھا رشتہ موجود ہے تو باہر کیوں تلاش کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میری قسمت تھی، میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ میں ماہم سے شادی کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ مینال جا چکی ہے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ بہت کوشش کر چکا ہوں میں اسے ڈھونڈنے کی، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ واپس آنا ہی نہیں چاہتی۔ کچھ لوگوں کا ساتھ بس اتنا ہی لکھا ہوتا ہے ہماری زندگی میں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کروں گا۔ ماہم کی شادی مجھ سے ہو گئی بس۔ آپ لوگ مان جائیں پلیز۔ اور ماہم کی خوشی بھی اسی میں ہے۔ آپ لوگ جانتے تو ہیں سب کچھ۔ کیوں ماہم؟ حنان ماہم کی طرف دیکھ کر بولا۔ ماہم پہلے ہی شوق میں تھی۔ حنان کے اسے مخاطب کرنے پر گھبرا گئی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم بچوں کی مرضی۔ ہم سب تو بس خوش دیکھنا چاہتے ہیں تم سب کو۔ تو ٹھیک ہے، پھر شادی کی تیاریاں شروع کریں آپ لوگ۔ بڑے ملک صاحب خواتین کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ دونوں بنا کچھ بولے وہاں سے نکل گئیں، لیکن مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ احسن جو کب سے ضبط کیے ہوئے تھا بول پڑا۔ کیوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے احسن بھائی؟ یہ ماہم کی زندگی کا معاملہ ہے، آپ نہیں چاہتے کہ وہ خوش رہیں؟ جب بڑے پاپا کو کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ حنان بول کر کمرے سے نکل گیا۔ حنان کے ڈیڈ جی بھی باہر چلے گئے تاکہ وہ دونوں آپس میں بات کر سکیں۔ احسن کیا برائی ہے اس رشتے میں؟ ملک صاحب بول پڑے۔ حنان گھر کا لڑکا ہے، مجھے تو اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی۔ یہی تو بات ہے ڈیڈ، آپ سب کچھ سچائی نظر نہیں آ رہی آپ کو۔ وہ یہ شادی ماہم سے بدلہ لینے کے لیے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ماہم کی وجہ سے مینال اسے چھوڑ کر گئی ہے۔ اس کو بدلہ لینا ہے ہماری ماہم سے اور کچھ نہیں۔ اسے ماہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے ڈیڈ۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سب سے۔ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ 6 ماہ گزر گئے ہیں تو وہ مینال کو ڈھونڈنا چھوڑ چکا ہے؟ نہیں ڈیڈ، وہ اب بھی مینال کی تلاش میں ہے اور تب تک رہے گا جب تک اسے مینال مل نہیں جاتی۔ وہ بہت محبت کرتا ہے مینال سے۔ میں نے دیکھا تھا اس دن کیسے اس نے ماہم کا گلا دبا رکھا تھا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو ماہم کو مار چکا ہوتا وہ۔ اور میں جانتا ہوں جیسے ہی اسے مینال واپس مل گئی، وہ دن ماہم کا اس کی زندگی میں آخری دن ہوگا۔ ڈیڈ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں پلیز، آپ انکار کر دیں اس رشتے سے۔ احسن اسے وقت حنان غصے میں تھا۔ ضروری نہیں کہ اب تک وہ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ جو وقت گزر گیا اسے بھول جاؤ اور اچھے کی امید رکھو۔ کہتے ہوئے ملک صاحب وہاں سے باہر نکل گئے۔ ماہم اور حنان کی شادی کی تیاری شروع ہو گئی گھر میں۔ حنان نے سادگی سے نکاح کرنے کو کہا اور بس چند قریبی رشتہ داروں کو انوائٹ کرنے کو کہا۔ احمد نے بہت کوشش کی مینال کے ماضی کے بارے میں، مگر کچھ ہاتھ نہیں لگ سکا۔ مینال شمائلہ آپا کے ساتھ ہی رہ رہی تھی ان کے گھر۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ ان کے ادارے میں رہنے لگی تو کہیں حنان اس تک پہنچ نہ جائے۔
وہ ہر حال میں حنان کو خوش دیکھنا چاہتی تھی بس۔ وہ سمجھتی تھی کہ حنان بہت خوش ہوگا ماہم کے ساتھ۔ اب تو وہ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا ہوگا۔ اب تک تو ماہم کے ساتھ نئی زندگی شروع کر چکا ہوگا وہ۔ سب گھر والے بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ پچھلے 6 ماہ منال نے کس طرح گزارے ہیں بس وہی جانتی ہے۔ اپنوں سے دور کئی راتیں جاگتے ہوئے گزریں گی اس کی۔ پوری رات رو کر گزرتی اور جب آنسو خشک ہو جاتے، رو رو کر تھک جاتی تو سو جاتی۔ اب یہی اس کی زندگی تھی، وہ مان چکی تھی۔ اس کی زندگی تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ کیا کیا خواب تھے اس کے۔ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے گی، یہ خواب تو پورا نہ ہو سکا اس کا۔ پھر سوچا کہ اچھا ہم سفر مل گیا، ایسا ہم سفر جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ بلکہ خوابوں کے شہزادوں جیسا ہم سفر ملا منال کو۔ ہر غم بھلا دیا اس نے۔ اپنے شہزادے کے سنگ زندگی کے خواب بننے لگی تھی وہ۔ بس یہی غلطی ہوئی اس سے۔ بھول گئی تھی کہ خواب تو کبھی پورے ہی نہیں ہوتے، آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ حنان بھی منال کو ایک خواب سا لگتا تھا، جو آنکھ کھلنے پر کہیں گم ہو گیا۔ بس اتنا ہی ساتھ لکھا تھا ان کا۔ حنان کی خوشی کی خاطر وہ اسے اکیلا چھوڑ آئی تھی زندگی بھر کے لیے، تاکہ اسے اس کی خوشیاں مل سکیں۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی، حنان کی خوشیاں لٹانے نہیں بلکہ وہ اس کی خوشیوں کو اس سے دور لے گئی تھی۔ وہ پاگل لڑکی اس کی محبت کو ہمدردی سمجھ بیٹھی تھی۔ یہ نہیں سمجھی کہ اس میں اس کا اپنا بھی نقصان ہے۔ غلط صحیح کی پرواہ کیے بغیر وہ بس ایک غلط فہمی کے سبب اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی ہم کہانی کو ایک پہلو سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں، جبکہ ایک کہانی اپنے اندر کئی پہلو چھپائے رکھتی ہے۔ ہم دوسرے پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ یہی غلطی منال سے ہوئی تھی۔ اس نے بس ایک ویڈیو کی بنا پر حنان کو بے وفا مان لیا اور اس کی ساری وفائیں بھول کر انہیں ہمدردی کا نام دے دیا۔ اگر منال ایک پل کو سوچتی کہ یہ ویڈیو دکھانے والی کون ہے، ہانی، جو شروع سے ہی اس کی دشمن رہی ہے۔ کاش منال ایک پل کے لیے سوچ لیتی تو دونوں کی قسمت میں شاید یہ جدائی نہ آتی۔ پر وہ سمجھتی تھی کہ جدائی بس اس کے حصے میں آئی ہے، حنان کے نہیں۔ وہ تو بہت خوش ہوگا اپنی زندگی میں، وہ اس غلط فہمی میں تھی، اس بات سے انجان کہ جتنا وہ تڑپ رہی ہے حنان کے لیے، اتنا ہی حنان بھی تڑپتا ہے دن رات اس کے لیے۔ جدائی دونوں کا نصیب بنی تھی، بس منال کا نہیں۔ احمد گھر آیا تو منال کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ شمائلہ آپا گھر پر نہیں تھی۔ احمد وہیں چلا آیا۔ کیا بن رہا ہے مس اینی؟ احمد فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے بولا۔ منال کچھ نہیں بولی، بس چپ چاپ کھانا بنانے میں مصروف رہی۔ وہ احمد کو ایسے ہی اگنور کرتی تھی اکثر۔ احمد کبھی اس بات پر ناراض نہیں ہوتا تھا، الٹا وہ مسکرا دیتا تھا۔ یہی تو بات تھی جو اسے منال کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ توقع کے برعکس منال نے آج بھی اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے منال کی طرف بڑھا۔ مس اینی، مجھ سے اتنا کیوں گھبراتی ہیں آپ؟ اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی مجھے آج تک۔ ہمیں 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، مگر ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں، ایسا کیوں؟
منال نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر تک احمد اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب منال نے کوئی جواب نہیں دیا تو باہر کی طرف بڑھ گیا، مگر پھر پلٹا۔ مس اینی، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ مجھ سے یہ اجنبیوں والا رویہ ختم کر دیں، کیونکہ اب ہمیں ساری زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے، تو کیوں نہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم۔ احمد کی اس بات پر منال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ احمد مسکرا رہا تھا۔ میں اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ماما سے بات کرنے سے پہلے سوچا آپ کو آگاہ کر دوں، تاکہ آپ خود کو تیار کر سکیں آنے والے کل کے لیے، مسز احمد بننے کے لیے۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ احمد جملہ مکمل کرتا، منال نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا اور احمد کو گریبان سے پکڑ کر غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آج تو یہ کہہ دیا آپ نے، مگر آئندہ ایسا کچھ مت بولنا۔ میرے نام کے ساتھ بس حنان کا نام جڑا ہے، اور میرے مرتے دم تک یہی نام رہے گا میرے نام کے ساتھ۔ مسز حنان ہوں میں، اور میرا نام اینی نہیں منال ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ اپنی بات مکمل کر کے منال احمد کا گریبان چھوڑتے ہوئے وہاں سے بھاگتے ہوئے چلی گئی اور خود کو کمرے میں بند کرتے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ احمد بت بنا وہیں کھڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے منال سے اس رویے کی بالکل امید نہیں تھی۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر کھانا کھانے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ ماہم کھانا لاؤ میرے لیے، بہت بھوک لگی ہے مجھے، صوفے پر بیٹھتے ہوئے فون پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ ماہم چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہوا بابی، حنان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم ان لوگوں کے سامنے تو نہ کہتا یہ بات۔ حیدر کے کانوں میں اس کی ماما کی آواز پڑی۔ جی بابی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں بہت شرمندہ ہوں حنان کی وجہ سے۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں پری کا سامنا کیسے کروں گی۔ پری بیچاری تو پہلے ہی بہت پریشان ہے، بہت مرجھائی رہنے لگی ہے جب سے اسے طلاق ہوئی ہے۔ پہلے بہت خوش رہتی تھی وہ۔ حنان کی ماما کی بات پر حیدر چونکا۔ پری کو طلاق ہو گئی؟ کیا کہا آپ نے چچی جان؟ پری کو طلاق ہو گئی، مگر کیوں؟ ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی تو اس کا نکاح ہوا تھا۔ ہاں بیٹا، نکاح کے 1 مہینے بعد ہی پری کو طلاق دے دی اس کے کزن نے، کیونکہ یہ نکاح اس کے ماں باپ کی زور زبردستی کی وجہ سے ہوا تھا، مگر وہ لڑکا خوش نہیں تھا۔ نکاح کے 1 ماہ بعد ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا اور اس لڑکی سے شادی کر لی جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ شادی کرتے ہی فوراً اس نے پری کو طلاق کا نوٹس بھیج دیا۔ بس تب سے ہی وہ پریشان سی رہنے لگی ہے۔ اس کے پاپا کو اس بات پر بہت صدمہ لگا۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ اکلوتی بیٹی پر جب رخصتی سے پہلے ہی طلاق کا دبا لگ جائے تو ماں باپ کو تو صدمہ لگنا ہی تھا نا۔ بس دعا کرو اللہ پاک نصیب اچھے کرے پری کے۔ مجھے تو خود اس کی بہت ٹینشن لگی رہتی ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد حیدر کو سمجھ نہیں آیا کیا بولے۔ وہ تو بس چپ چاپ نظریں جھکائے بیٹھا سن رہا تھا ساری باتیں۔ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تو یہ بات تھی جو پری مجھے بتانا چاہ رہی تھی، مگر میں نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی۔ یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ آئی ایم سوری پری، مگر اب میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے اور یہ موقع میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ حیدر جلدی سے اٹھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ چند دن بعد ماہم اور حنان کے نکاح کی تقریب رکھی گئی، جس میں بس چند قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا۔
آج ماہم کا نکاح تھا حنان کے ساتھ۔ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے ہر لڑکی کی زندگی میں۔ ماہم دلہن بنی شیشے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا اس کی زندگی میں۔ جسے چاہے گی اسے پا لے گی، یہ سب کچھ اسے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ماہم ہوش میں آئی۔ اس کے پاپا، بائی اور حنان کے پاپا نکاح خواہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور اس کا نکاح پڑھوا دیا گیا حنان کے ساتھ۔ اب وہ ماہم سے مسز حنان بن چکی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا تو ماہم کو حنان کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا۔ سب نے باری باری ان دونوں کو مبارکباد دی اور آہستہ آہستہ سارے مہمان رخصت ہوتے چلے گئے۔ جب سب مہمان چلے گئے تو ماہم کو حنان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اب وہ وہاں بیٹھی حنان کے کمرے میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔